السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اهدنا وسددنا اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي آمين ثم آمين یا رب العالمین۔ مستقل ثواب جاریہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک ضرور کیجیے اور کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ سورۃ آل عمران آیا نمبر 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بہت بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جو خود ان کی خیر خواہی کرنے والا، ان کے درمیان جو ان کو آیات سناتا، ان کی زندگیوں کو سنوارتا، ان کی کتاب اور دانائی کے ان کے تعلیم دیتا۔ یہ پھر وہی رول آ گئے ہیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے۔ اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سنوارنا ہے۔ پہلے قرآن کی آیات کو سیکھنا ہے، پھر ان کو سمجھنا ہے، پھر اس کو زندگی میں اتارنا ہے، پھر اس سے اپنے اندر کی دانائی اور پاکیزگی پیدا کرنی ہے اور اسی علم کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے جب تم پر مصیبت آ پڑی تو کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ سم ٹائم ہم بھی کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کون سا گناہ تھا جس کی وجہ سے یہ مجھے ملا۔ ہمیں اپنے گناہوں کا ہی نہیں پتہ اور ہم کہتے ہیں یہ مصیبت جو آئی ہے پتہ نہیں کون سا گناہ تھا۔ اتنے نیک ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا گناہ کون سا تھا۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو بھی یہ خیال آیا کہ یہ ہماری فتح ایک دم شکست میں بدلی تو کیوں بدلی؟ تو کہا یہ تمہاری طرف سے ہی آئی ہے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالفت کو پڑی تھی، تو اب جو آئی ہے تمہاری اس غلطی کی وجہ سے آئی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کتنے مومن ہیں اور کتنے منافق ہیں۔ منافق جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں یا کم از کم مدافعت ہی کریں شہر کی، تو کہنے لگے ہمیں علم ہوتا تو آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور ساتھ چلتے۔ دین کا کوئی کام، کوئی مشن، ذمہ داری لگائی جائے نا تو نہ کرنے والے کہتے ایسے ہی بہانہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کی ٹیکنیک نہیں آتی، اصل میں آتی ہوتی تو میں ضرور آپ کی مدد کرتی۔ سوچے ذرا دین کی معاونت میں ہمیں کس طرح کے اگر چانس ملتے ہیں تو ہم کیا کہہ کے جواب دے دیتے ہیں کہ چونکہ میں اس فیلڈ کا بندہ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے ایک معنی، وہ تو ہر فیلڈ کی ایک مہارت بھی ہونی چاہیے، ایسا تو نہیں ہے کہ عام بندہ اٹھ کے ڈاکٹر بن جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر ایک کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے والے کر بھی سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ کر سکتے تھے، وہ کہنے لگے ہمیں چونکہ جنگی مہارت کوئی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے لڑائیاں کرتے ہیں، اور یہ انہوں نے سرکاسٹک وے میں بات کی تھی کیونکہ ان کا مشورہ نہیں نہ مانا گیا تھا۔ تو ہم نہیں اگر ہوتے ہمیں پتہ ہوتا تو ہم ضرور ساتھ چلتے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، وہ کچھ دلوں میں جو چھپائے ہوئے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بند لڑنے کے لیے میدان میں گئے، ان کے متعلق انہوں نے کہنا شروع کر دیا اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو کہ تم اپنے قول میں سچے ہو تو خود تمہاری جب موت آئے گی تو اس کو ذرا روک کے دکھانا۔ پھر جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ مت کہو۔ جو اللہ کی راہ میں شہادت پا جائے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہائی اسٹیٹس دیا ہے۔ دوسرے لوگ تو مردہ ہیں، برزخ میں جائیں گے اور برزخ کی زندگی جو گزارنے کے بعد جنت اور جہنم یا اس میں جو اس کے میوے کھائیں گے۔ شہید کے لیے تو فوری طور پہ کوئی برزخ نہیں، وہ جاتے ہی جنت میں پہنچ گیا
اور جاتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مزہ اٹھانے لگا. اللہ کہتے ہیں ان کو مردہ مت کرو، در حقیقت وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں یاد دیا ہے اس پر خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ابھی وہ وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کچھ خوف اور رنج کا موقع نہیں. یہ ایک صحابی تھے جن کو غالباً جابر رضی اللہ، ان کے والد جب شہید ہو گئے تو اللہ کے نبی نے دیکھا ان کا چہرہ بہت مرجھا گیا تھا، بہت غمزدہ رہنے لگے تھے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا جابر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ کہا کہ میرا باپ ایک تو چھوٹے چھوٹے بہن بھائی میرے چھوڑ کے گیا جن کی ذمہ داری ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تیرا باپ کدھر گیا؟ تیرے باپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا کہ تیرے باپ سے اللہ نے، کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام نہیں کیا لیکن تیرے باپ سے اللہ نے کلام کیا. ان کی شہادت کو قبول کرتے ہوئے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، کیا کروں، کیا تم واپس جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے جب پوچھا تو کہا کہ مجھے ایک اور زندگی دے میرا رب تاکہ میں تیری راہ میں اس طرح پھر شہید ہو جاؤں. اللہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر اتنا کر دیں کہ میرے اسٹیٹس کا میرے پیچھے والوں کو اطلاع دے دیں تاکہ ان کے حوصلے بھی بڑے ہو جائیں اور وہ بھی اسی طرح آئیں تیرے راستے میں اخلاص کے ساتھ. تو یہ آیت کہتے ہیں نازل ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی ہے ان کے اس باب کی فضیلت کو لوگوں کے اوپر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ شہید کا رتبہ کیا ہوتا ہے. وہ زندہ بھی ہیں، وہ رزق پا رہے ہیں، وہ اللہ کے فضل سے بہت خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں. اور اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں جہاں رہ گئے انہیں بھی وہاں پہنچنے کے لیے پھر وہ حوصلہ دے رہے ہیں کہ وہ کوئی خوف اور غم کا موقع نہیں ہوگا. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضلوں پر بہت شادہ فرح ہیں. ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی کو کبھی ضائع نہیں کرتا. بس فرق یہ ہے کہ ہم قربانی کرنے والے اخلاص والے ہو جائیں. جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. یہ کب ہوا تھا؟ جب ابھی جنگ احد کا فیصلہ ہوا، شکست کے بعد فتح نصیب ہوئی اور مسلمان زخمی ہیں، تار و تار ہیں. اور ایسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہیں ابو سفیان اپنی فوج کو لے کے واپس نہ آ جائے، کیونکہ ہم مطمئن ہو گئے ہیں کہ ہم نے ان کو بھگا دیا. اور یہ واقعی خیال سچا تھا، کیونکہ ابو سفیان کے دل میں بھی یہی خیال آ گیا تھا کہ اب تو وہ کہتے ہیں نا آلریڈی ان کی کونچے کاٹ دی ہم نے، زخمی ہیں، ان پہ حملہ کرو، ان کے گھروں پہ جا کے حملہ کرو، سارا کچھ لے لو. اور وہ اس نیت سے واپس پلٹنے والا تھا جب دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے حکم سے صحابہ کرام جو زخمی ہیں، دیکھیں آپ جب تھک ہار کے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کو کوئی کہہ دے کہ میرے لیے اٹھ کے چائے بنا دو، سوچیے کیا ہوتا ہے. ہم پڑ جاتے ہیں ان کے گلے میں. صبح سے شام ہوگی مجھے لگے ہوئے، کولو کا بیل بنی ہوئی تھی، میں نے یہ اور یہ کیا، آپ کو نظر نہیں آیا؟ ابھی 1 منٹ کے لیے میں بیٹھی ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں چائے بنا دو. یہ میں اور آپ ہیں. تو اللہ کے صحابہ کے، اللہ کے نبی صحابہ، اللہ کے نبی کے پیارے نبی کے صحابہ کرام انہوں نے ایسا نہیں کیا. اللہ کے نبی نے انہیں حکم دیا، بالکل زخمی ہیں، ہمت نہیں، طاقت نہیں، تھکے ہوئے ہیں، کہا کہ نہیں اس مشن کو ابھی لے کے ہم نے پیچھے جانا ہے. تو کیا ہوا؟ پیچھے گئے تو الحمدللہ وہ جو ایک سوچ آئی تھی تو وہ واقعی اس میں پھر ہے کہ اگر وہ سوچ بر وقت پیدا نہ ہوتی یا جبرائیل امین کے ذریعے اطلاع نہ ملتی تو وہ نقصان ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کے پر پکار کہی، ما اصابہم القرح، حالانکہ ان کو بڑی تکلیف پہنچ چکی تھی. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. ان میں سے احسان کرنے والے بہت سارے تھے اور تقوی رکھنے والے تھے، ان کے لیے بڑا اجر عظیم ہے. اب ایک نئی چال چلی ابو سفیان لوگوں نے جو کہ لوگوں میں یہ بات پھیلا دو، کیونکہ وہ اگلے سال کا وعدہ کر کے گیا تھا نا کہ اگلے سال وعدہ میں آؤں گا اور ان کو کروں گا، حملہ کروں گا اور بدلہ لوں گا. تو پھر ہے کہ وہ اگلے سال کا وعدے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کو تیار کیا، لیکن وہ اپنی تیاری میں پورا نہ اترنے کی وجہ سے، اپنے دل کو کمزور پانے کی وجہ سے اس نے صرف اپنی جو کہتے ہیں نا جاسوسی چھوڑ دی کہ لوگوں کو جا کے ذرا بدظن کرے کہ ابو سفیان کی تو بہت بڑی فوج ہے، بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑا سسٹم ہے، وہ تو تمہیں ختم ہی کر دیں گے اب. حالانکہ وہ اپنے گھروں میں کمزور تھے، اٹھنے کے قابل نہیں تھے. اسے یہ چال چلی تھی. اب کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. جب لوگوں نے آ کے ان کو ڈراوا دیا کہ وہ تو بڑی تعداد میں ہیں، بڑی تعداد میں ہیں، وہ تو بڑا لے کے آ رہے ہیں اسلحہ اور بڑا آپ کو فنا کر دیں گے، اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں ذرا بھی خشیت ان کی نہیں آئی بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور کہہ اٹھے کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی، ہمارا وکیل. یہ ایمان کے مومن کی ایک شان ہونی چاہیے.
جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے کنویں میں جا کے انہی کلمات سے اللہ کو پکارا تھا، تو جلتی آگ کو اللہ نے ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ ہمارے لیے رب کافی ہے، ہمارا وکیل اور کارساز۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس پر ان کو اپنی نعمت کے ساتھ لوٹایا، فضل کے ساتھ وہ پلٹے۔ نعمت و فضل کیا تھی کہ ان کو کسی قسم کی نہ تو تکلیف پہنچی اس سفر میں، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہوا کہ اللہ کی حکم مان لیا نا انہوں نے، اور دوسرا انہوں نے پھر بڑا فضل کمایا، مطلب ان کی ٹریڈنگ ہو گئی، خرید و فروخت کی انہوں نے، وہ واپس لوٹے تو تھوڑے مال کے ساتھ لوٹے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خام خواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ فلا تخافوہم وخافونی، دوسری دفعہ آ گیا، ان کنتم مؤمنون، اگر تم ایمان والے ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں کبھی بھی غمزدہ نہ کریں۔ یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، مخالف پارٹیاں، دشمن پارٹیاں، وہ جو ہوتی ہیں ایمان کے دشمن، وہ بڑے ترقی میں جا رہے ہوتے ہیں، بڑی ان کی اولادیں ہائی سٹیٹس میں جا رہی ہوتی ہیں، اور ایک ایمان والا، اللہ کو راضی کرنے والا، تھوڑا سا ڈاؤن اور ڈاؤن اور ڈاؤن۔ اللہ کہتے نہیں، ان کو دیکھ کے مت رش کرو، کیونکہ اللہ تو ان کو ڈھیل دے رہا تھا کہ ان کا مال، ان کا اسباب، ان کا ثواب، ان کا اجر سارا دنیا میں ختم ہو جائے۔ بالآخر ان کے لیے اب سخت سزا ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے، وہ یقیناً اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے۔ ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں اور پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہو۔ اپنی غلطی کے اوپر کبھی پکڑنا نہ آئے تو سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ڈھیل بھی ہے اور چانس بھی ہے ڈھیل کا۔ ڈھیل تب فیل ہوتی ہے، ڈھیل تب فیل کرنی چاہیے جب انسان اس غلطی کو ریپیٹ کرنے میں شیر ہو جائے۔ جیسے بعض اوقات ہوتا نا، اللہ کی مرضی سے خوشیاں ملی، اللہ کے اذن سے خوشیاں ملی، ان کو سیلیبریٹ کیا خوب شیطان کو خوش کرتے ہوئے، اور پھر کہتے ہیں اس پہ ہمارے اوپر کوئی وبال تو آیا نہیں، ہمارے بچے بھی خوش ہیں، ہم بھی خوش ہیں، سب کچھ سموتھ چل رہا ہے، اور پھر نیکسٹ ٹائم وہی غلطی کر دیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں پھر ہم ڈھیل دے رہے۔ اور ایک مومن بندہ کیا ہوتا ہے، جب جو ہی باؤنڈری سے عبور کرتا ہے، نکلتا ہے، تو اس کا احساس ہو جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی، میں نے ریپینٹ کرنا ہے۔ اور کافر جو ہے نا، اس ڈیل کو اللہ کہتے ہیں بہتر نہ سمجھے اپنے لیے، اس ڈیل کو ہم ان کے لیے سزا بنا کے دے رہے ہیں، اور آخرت میں تو ہم انہیں خوب ذلیل کرنے والا سزا دینے والے ہیں۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر دے گا۔ یہ جو آتی ہے نا آزمائشیں ہمارے اوپر، ایک کھرا کھوٹا ثابت کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اللہ اگر ہمیں آزما کے دیکھتا ہے نا، ہمیں کوئی پریشانی دیتا ہے، اللہ کی سنت ہے کہ اس نے ہم نے دیکھنا تھا کہ ہم کھرے ہیں کہ کھوٹے ہیں۔ اگر کھرے ہیں تو یقیناً اپنی اطاعت میں اپنے رب کو اور منانے کے لیے تیز ہوا کی طرح ہو جائیں گے، اگر کھوٹے ہیں تو اسی کو جواز بنا کے بیٹھ جائیں گے۔ بس اتنی بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو اگر آزماتا ہوں تو میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاک کتنے ہیں اور ناپاک کتنے ہیں، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تم کو غیب پر مطلع کرے۔ آنے والے حالات تو اللہ کو پتہ ہے، وہ نہیں بتانے سے اللہ بتانے والے، غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اس نے اپنے رسولوں کو جس کو چاہا چنا، یہ نہیں کہا کہ سارا غیب بتا دیا، جس کو چاہا جتنا چاہا بتا دیا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور اللہ نہیں ہے، وہ بشر ہیں، وہ انسان ہیں، وہ غیب نہیں جانتے تھے، اور غیب جانتے ہوتے تو ان کا دان نہ ٹوٹتا، اپنے لیے کوئی نقصان کو اویل نہ ہونے دیتے، تو غیب نہیں جاننے والے۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے نا ہمارے مسلمان بہن بھائیوں میں کہ وہ ہر جگہ وہ بھی اللہ کی طرح موجود ہے، ہماری محفلوں میں آتے ہیں، میلاد میں آتے ہیں، ان کے لیے سیٹیں رکھی ہوتی ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے غیر سے مطلع کرتا ہے، بس تمہارا کام کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم ایمان لے آؤ گے اور تقوی حاصل کرو گے تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کبھی وہ لوگ ایسا نہ سمجھیں جن کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا۔ فضل سے مراد یہاں مال ہے، لیکن اس میں اس نے بخیلی کی، یعنی اس نے کنجوسی سے کی، کام لیا، اور اس خیال میں نہ رہے کہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ تو ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی کی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بننے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز ہمارے اوپر ایک فرشتہ ہے جو
دعا کے الفاظ میں یا تو دعا دے رہا ہوتا ہے یا بد دعا دے رہا ہوتا ہے. اگر ہم دینے والے ہیں تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مزید دے اور مزید دے اور مزید دے، اس کا ہاتھ بڑھا. اور خدا نہ خواستہ اگر ہم روکنے والے ہوتے ہیں تو وہ پھر ہم پہ بد دعائیں دیتا ہے کہ اس کا پہلا بھی دیا روک دے یا رب. تو ہم سب کو اللہ کے راستے میں دینے والا بننا چاہیے. جو اور دینے والا کہتے ہیں نا کلمت الطیبہ صدقہ، ایک اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے. ہم سوچتے ہیں اچھا بڑا مال بڑی پونجی آئے گی تو پھر ہی صدقہ کریں گے. تو اچھی نیت سے اٹھیں، اچھی نیت سے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگائیں. جہاں کوئی ضرورت پڑے کسی کی مدد کی فوراً کرنے والے بنیں، اور جو ذاتی طور پہ کچھ دینا لینا ہے تو وہ بھی ضرور ادا کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین صدقہ خیرات کرنے والا بنائے. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ، اور ہم غنی ہیں. جب اللہ نے کہا تھا نا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو جو جن کے دلوں میں ٹیڑھ تھی نا، بدتمیز لوگ تھے جن کو کہنا چاہیے، انہوں نے یہ شوشہ اٹھانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ تو فقیر ہے اس لیے مال مانگتا پھرتا ہے ہم سے، نعوذ باللہ، اور ہم غنی ہیں. یہ باتیں ہم بھی لکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے پہلے یہ پیغمبروں کو یہ لوگ ناحق قتل کرتے تھے، اور ان کے نامہ اعمال میں یہ باتیں اب ثبت ہیں. یہ انہوں نے کیسے کیسے باتیں کہی ہیں اللہ کے اوپر. جب فیصلے کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اللہ اپنے بندوں کے لیے کبھی بھی ظلم نہیں کرتا. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ. یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی کہ ہم کسی کو رسول یہ لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک کہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے. لا حول ولا قوت. کتنا بڑا الزام تھا نا جو اللہ پر بھی دے رہے تھے اور اللہ کے نبی کو ماننے سے انکار کرنے کی ایک توجیہ پیش کر رہے تھے. ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں، بہت سی نشانیاں بھی لائے تھے، وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو. پھر اگر ایمان لانے والوں کے لیے یہ شرط پیش کرنے میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے اصل قتل کیوں کیا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں انکار ہے تو اپنے رسولوں کے ساتھ تم نے انصاف کیا ہوا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے بھی جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنیاں بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے دن پاؤ گے. کل نفس ذائقۃ الموت. عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے گئے تھے نا زندہ، موت کا مزہ چکھنا، اس لیے وہ آئیں گے دوبارہ. ہمارا ایمان ہے وہ آئیں گے دوبارہ. اور ہم جو آئے ہوئے ہیں ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. یہ جن سے محبتیں کرتے ہیں ان کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. جن چیزوں سے ہمیں محبت ہے ان کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. اصل کامیاب وہ لوگ ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے. کامیاب تو وہ ہیں جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں. جنت میں سلامتی کے ساتھ پہنچ جانا اور دنیا میں رہتے ہوئے آگ سے بچا لینا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جبکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی دھوکے کا سامان. یہاں کی نہ خوشی پائیدار ہے نہ یہاں کا غم دائمی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ خوشی ملے تو وہ ہر آنے والا دن ڈفرینٹ ہوتا ہے. آج اگر اداس ہے ہو سکتا ہے صبح اللہ تعالیٰ ہمیں کسی خوشی میں ہمکنار کر دے، اور صبح ہم خوش ہوتے ہیں تو پتہ نہیں آنے والے دن میں کیسے ہماری آزمائش ہو جائے. مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر ان سب حالات میں تم پھر صبر کرو، خدا ترسی کی روش اختیار کرو، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تو یہ بڑے ہی حوصلے والے کام ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ بات کرنا تو بہت آسان ہے کہ صبر کرنا چاہیے اور تقویٰ اختیار کرنا چاہیے، اور بعض اوقات ہوتا ہے جب نرز کٹتی ہے نا اس وقت بے اختیار منہ سے نکل جاتا ہے، وہ دونوں چیزوں سے ہٹا ہوا ہوتا ہے. تو یہ شعور اللہ پاک ہمیں دے کہ ایسے حالات کو سنبھالنا کیسے ہم نے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ یا رب ہم نے جو کچھ سیکھا سمجھا پڑھا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، ایمان اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں موت کے وقت ثابت قدمی عطا فرمانا. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس بغیر حساب. یا اللہ جنت الفردوس میں بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ لے جانا. یا اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا.
یا اللہ ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، یا اللہ ہم سب کو صبار شکور بنا دے، یا اللہ ہماری کمزوریاں ہم سے دور ہٹا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔